ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ آپ سوالات بھیجتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں اس کے جوابات یہاں سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ نفل ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں۔ تہجد کی نماز نفلی نماز ہے اور اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ لوگ عموماً پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی رکعات کتنی ہیں، یہ کس وقت پڑھنی چاہیے، اگر سو کے اٹھیں تو ہی تہجد ہوتی ہے یا سونے کے علاوہ بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ تو بہت سارے سوالات نماز تہجد کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم قاری مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے اس پر دینی رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، سب اللہ کا شکر ہے۔ اچھا شیخ، یہ فرمائیے گا کہ نماز تہجد سے کون سی نماز مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد سے مراد وہ نماز ہے جو نماز عشاء سے لے کر اذان فجر کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری رات اس نماز کو پڑھنا ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے شروع حصے میں، رات کے درمیانی حصے میں اور رات کے آخری حصے میں کسی بھی وقت جو ہے نماز تہجد ادا کر لیا کرتے تھے۔ اگرچہ رات کے آخری حصے میں تہجد ادا کرنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے اور اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور خود جو ہے اپنے بندوں کو پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کوئی سائل جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کر دوں، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو چونکہ اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، لہٰذا رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے اس میں نماز تہجد کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اگرچہ ساری رات میں یعنی نماز عشاء سے لے کر اذان فجر تک آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی نماز ہے کہ اس کی 11 رکعات ہیں وتروں سمیت، یعنی 8 آپ رکعات پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ 3 وتر پڑھ لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 10 رکعات 2 کر کے پڑھ لیں اور آخر میں 1 وتر پڑھ لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی رکعات رمضان اور غیر رمضان میں یہی 11 جو ہے وہ نقل کی ہے۔ ہاں البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعات بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے اور یا یہ نفل ہے؟ نماز تہجد پہلے فرض تھی، اس وقت 2 نمازیں، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد جو ہے یہ ٹوٹل 3 نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض تھیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کر دیں تو اس وقت پھر نماز تہجد جو ہے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے تو ایک نفلی نماز ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی یا عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے بھی یہ نفلی نماز کی حیثیت رکھتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد جو ہے وہ فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرضیت جو تھی وہ باقی رہی اور وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ تو ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ اور مالکیہ میں سے بہت سارے علماء اور اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد جو ہے وہ فرض تھی۔ ان کا استدلال سورہ اسراء کی اس آیت مبارکہ سے ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ آپ رات کے وقت تہجد پڑھیں۔ تو اب یہ جو لفظ تہجد ہے یہ امر کا صیغہ ہے، فتہجد آپ تہجد پڑھیں، اور نافلۃ لک اس کا وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فضلاً لک یا زیادۃ لک، کہ یہ نماز آپ کی جو فرائض ہیں، یعنی عام جو مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ کے اوپر ایک نماز زائد بھی فرض ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تہجد کی فرضیت کے حوالے سے دوسری دلیل جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کریں، ساری رات قیام کریں یا کچھ رات کا کم حصہ کریں، آدھی رات کریں یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے وہ بھی امر کا صیغہ ہے قم، جس طرح پیچھے لفظ فتہجد امر کا صیغہ ہے، اسی طرح سورہ مزمل کے اندر قم جو ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ دونوں امر کے صیغے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا فرض اور واجب تھا، امت کے لیے اگرچہ اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقی مسلمانوں کی طرح اور باقی امت کی طرح ان کے اوپر بھی نماز تہجد کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، اور ان کا استدلال اس حدیث مبارکہ سے ہے کہ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر چند ایک سوالات کیے اور پھر ان سے نماز کے بارے میں بھی پوچھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا کہ حل علیہ غیر الصلوات الخمس، کیا مجھ پر ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے الا یہ کہ تو نفلی نماز جو ہے پڑھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح امت جو ہے اس کے لیے تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مسلمانوں کی طرح ان تمام حکموں کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں، لہٰذا عام امت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد فرض نہیں ہے۔ تو یہ قول جو ہے یہ مجاہد بن جبر اور اسی طرح بہت سارے شوافع اور دیگر کئی علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھی جائے؟ جی، تہجد کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اعتبار سے اور مختلف انداز سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً 11 رکعات وتروں سمیت 11 رکعات پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ رکعات پڑھنے کا طریقہ کار مختلف روایات کے اندر مختلف انداز میں جو بیان ہوا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعات کر کے 10 رکعات پڑھ لیتے اور آخر میں ایک وتر پڑھ لیتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا، زیادہ تر اللہ کے نبی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعات الگ پڑھتے، جو کبھی تو بطور افتتاح یا تمہید کے ہوتی، یا پھر ان 11 رکعات میں سے ہی 2 رکعات ہوتی۔ 2 رکعتوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں جو ہیں ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے، اور آخر میں جا کر 1 رکعت وتر ادا کر لیتے۔ ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے اللہ کے نبی 4 رکعات 2 کر کے پڑھتے، اور اس کے بعد پھر 6 رکعات جو ہیں وہ ایک تشہد کے ساتھ ادا کرتے اور آخر میں 1 وتر پڑھ لیتے۔ اور یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 6 رکعات 2 کر کے پڑھ لیتے، پھر 4 رکعات ایک تشہد سے پڑھتے، اور پھر کھڑے ہو کر 1 وتر جو ہے وہ ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 8 رکعات جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھتے، اور پھر 3 وتر جو ہیں آخر میں جا کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وتر دونوں طرح ہی ثابت ہے کہ اکیلا وتر پڑھیں یا 3 وتر، 3 وتر اور 1 وتر دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا طریقہ تھا، جو مختلف
روایات کے اندر، مختلف احادیث کے اندر مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کبھی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی رات کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ رات کے بالکل آخری پہر میں جا کر پڑھتے تھے۔ آپ کہہ لیں کہ نماز عشاء سے لے کر اذان فجر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ اچھا شیخ، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگوں کی نیت ہوتی ہے یا ایک روٹین بن جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ نیت ہوتی ہے کہ میں نے صبح تہجد پڑھنی ہے۔ اب ایک شخص جس کی نیت ہے کہ میں نے صبح نماز تہجد پڑھنی ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ جا کے کھلی ہے جب فجر کا وقت ہو گیا، تو کیا کرے؟ جی، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے رات کو تہجد ادا نہیں کر پایا اور اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی رات کی تہجد پوری کرے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رات کو تہجد ادا نہ کر پاتے تو پھر آپ اگلے دن جو ہے دن کو 12 رکعت ادا کرتے، یعنی رات کو جو نماز ادا کی جائے گی وہ وطر ہوگی، لیکن اگر اس کی قضاء میں دن کو نماز ادا کی جائے گی تو وہ وطر نہیں بلکہ جفت ہوگی۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کو 11 رکعت ہی تہجد پڑھتا ہے، تو اگر اس کی تہجد رہ جائے تو بطور قضاء وہ سورج چڑھنے کے بعد اگلے دن جو ہے 12 رکعت ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص 9 رکعت ادا کرتا تھا تو وہ 10 رکعت ادا کرے گا، اگر کوئی شخص 7 رکعت ادا کرتا تھا تو وہ 8 رکعت ادا کرے گا۔ تو وطر جو ہے، وطر بھی وہاں پر گویا کہ جفت انداز میں، یعنی ڈبل 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی، اور وطر 1 رکعت جو ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا رات کا وظیفہ اور ورد یعنی نماز تہجد اور تلاوت قرآن مجید فوت ہو گیا اور اس نے اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے اس کی قضا کر لی، تو وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے رات کے وقت میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر رات کو تہجد رہ جائے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے، اگرچہ قضا کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ نماز تہجد بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس فضیلت کو اور اس مقام کو جو اس سے رہ گیا اس کو حاصل کرے تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر و اذا استیقظ، اگر کوئی شخص وطر پڑھنا بھول گیا یا وطر سے سو گیا تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو وہ اپنا وطر پڑھ لے۔ تو نماز وطر جو ہے یہ نماز تہجد کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو نماز تہجد کو نماز وطر بھی کہا جاتا ہے، نماز تہجد کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نماز تہجد کو تراویح بھی کہہ دیا جاتا ہے، رمضان کے اندر اس کو ہم تراویح کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری نمازیں جو ہیں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی تہجد رہ جائے تو وہ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے جفت رکعات میں ان کی قضا کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قضا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی بات سے ہی ایک سوال یہ ہے کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ نماز فجر سے کتنا پہلے ہے؟ تہجد کے انتہائی وقت کے حوالے سے فجر کی اذان جو ہے وہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر فجر کی اذان جو اصل وقت ہے اس سے لیٹ ہوتی ہے۔ صرف رمضان کے اندر تو ہم لوگ یا ہمارے ہاں اس کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز ہے وقت، کہ جب اذان فجر کا وقت ہو جائے، سحری کے بند ہونے کا وقت ہو جائے، تو اس وقت جو ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی سحری کا جو ختم ہونے کا وقت ہے، تہجد کے ختم ہونے کا وقت بھی وہی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آدمی اتنی دیر پہلے جو ہے اٹھ جائے کہ وہ اپنی تہجد کو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ادا کر سکے۔ آج کل تو بڑی سہولت ہے، بہت ساری ایپس ایسی موجود ہیں کہ آپ ان کو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ کو وقت کا اندازہ ہوتا رہے گا، یا کیلنڈر موجود ہیں ان سے آپ کو وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو آدمی رات کو نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ جب صبح کا اس کو خدشہ لاحق ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وطر پڑھے اور اس کے بعد اپنی فجر کی نماز کی تیاری شروع کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعات ہیں، یعنی آپ 2 رکعات پڑھتے رہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکعات کی تعداد کے مطابق اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ 8 یا 10 رکعات پڑھیں، اور اس کے بعد فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، کہ جب تم میں سے کسی کو یہ خوف لاحق ہو کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر پڑھ لے، تاکہ وہ جو سحری ختم ہونے کا ٹائم ہے اس کے بعد اس کی تہجد نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد نماز فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے ابتدائی حصہ میں ہی اپنا وطر پڑھ لے، یعنی اپنی تہجد کو ادا کر لے۔ وَمَن طَمِعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، اور جو یہ امید رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہو یا امید ہو کہ وہ آخری حصے میں اٹھ جائے گا، آخری پہر جو ہے وہ رات کو اٹھ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں ہی پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ، کیونکہ رات کے آخری پہر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ترین وقت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ رات کے آخری حصہ میں اور پھر سحری کے بالکل ختم ہونے کے ٹائم کے قریب قریب، یعنی اذان فجر کے ٹائم کے قریب قریب آدمی اٹھے، تاکہ اس کے بعد پھر آدمی سوئے نہ، تاکہ اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ نہ رہ سکے۔ تو یہ ایک افضل ترین وقت ہے، اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ بھی آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور خود جو ہے آوازیں لگا کر لوگوں کو، اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ نماز تہجد کی رکعت کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 12 ہیں، کتنی رکعت ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات نماز تہجد یا نماز تراویح جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یصلی 4، پہلے اللہ کے نبی 4 رکعات پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ آپ ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھیں۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، اور پھر فرمایا کہ آپ ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھیں، اور پھر ثم یصلی 3، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات پڑھتے تھے۔ تو اس طرح یہ 4 4 اور 3 11 رکعات بن جاتی ہیں۔ اگرچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 13 رکعات کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لیکن 11 اور 13 یہی رکعات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تعداد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے یہی تعداد جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نماز تہجد کی جو رکعات ہیں اس میں جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ صورتیں ملائیں گے تو کوئی احادیث مبارکہ میں کوئی مخصوص صورتیں ہیں جو پڑھی جائیں گی یا کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز تہجد کے اندر قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے قرآن مجید جہاں سے بھی پڑھنا آسان ہو، میسر ہو، آپ وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کسی رکعت کے اندر کوئی صورت مخصوص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بے شمار صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر جو پڑھی وہ موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی صورت پہلی رکعت کے اندر فلاں صورت، دوسری رکعت کے اندر فلاں صورت، تیسری رکعت کے اندر فلاں صورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تخصیص جو ہے وہ نہیں فرمائی۔ ہاں البتہ وطروں کے اندر 3 صورتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وطروں کی اگر آپ 3 رکعات اکٹھی پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الکافرون
اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی کسی رکعت کے اندر کوئی مخصوص صورت پڑھنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو نماز تہجد ہے، کیا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا بڑا شوق ہو کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کیا وہ ساری رات تہجد کے نوافل پڑھ سکتا ہے؟ ساری رات تہجد پڑھنا یا ساری رات نوافل پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت کے احکامات اور شریعت کی رہنمائی اور ہدایات سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس کی دلیل ایک وہ روایت ہے کہ جس میں 3 صحابی جو ہیں وہ امہات المؤمنین کے پاس گئے اور ان سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور مختلف اعمال کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کون کون سے اعمال کرتے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے بتایا، تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے جو یہ کہا تھا کہ میں رات کو ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت کروں گا، میں کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان نوجوانوں کے بارے میں علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں اور کچھ حصہ جو ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اپنی سنت بیان کرنے کے بعد، اپنا طریقہ بیان کرنے کے بعد کہ میں رات کا کتنا حصہ سوتا ہوں اور کتنا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ میری سنت نہیں ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اور اسی طرح سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ مجھے احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، کہ اللہ رب العزت کو سیدنا داود علیہ السلام کی نماز بڑی محبوب اور پسند ہے۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ آدھی رات جو ہے سوتے تھے اور پھر دوبارہ رات کا 1/3 حصہ جو ہے وہ قیام کرتے، پھر دوبارہ رات کا 6واں حصہ جو ہے وہ سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ تو اصل میں انسان کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بہترین اعمال وہ ہیں، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین اعمال وہ ہیں جن کے اندر دوام ہو، ہمیشگی ہو، آدمی ان کو ہمیشہ کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی چند دن تو ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتا رہے اور اس کے بعد بیمار پڑ جائے اور پھر رات کو بالکل ہی نہ اٹھ سکے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے کہ رات کا ایک حصہ جو ہے آپ نے اپنا جسم کو دینا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور نماز جو ہے وہ 1/3 حصہ یا اس سے بھی کم حصے کے اندر آپ رات کو نوافل پڑھیں یا تہجد ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تہجد کا حکم دیا وہ بھی اس طرح کا ہی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے بھی کم حصہ جو ہے آپ قیام کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ہاں بعض مخصوص راتیں ہوتی ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور کوشش یہ ہوتی کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہتے۔ تو ان میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب آخری عشرہ جو ہے وہ داخل ہو جاتا، شد مئزرہ و احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ساری رات جو ہے آپ عبادت کرتے۔ تو لیلۃ القدر
یا رمضان کی راتوں میں تو آدمی زیادہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن پورا سال اس طرح کر کے ایک روٹین بنانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی ہدایات اور رہنمائی کے مخالف ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے نماز تہجد کے بارے میں آپ کو آگاہی دی، ہم نے دینی اور شرعی رہنمائی آپ کے سامنے پیش کی کہ نماز تہجد کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہے، اس کا وقت کون سا ہے، اگر یہ کبھی لیٹ ہو جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ ساری آج کی نماز تہجد سے متعلقہ ہمارا پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس پروگرام کا ایک تسلسل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کوئی بھی آپ کا سماجی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، دینی اور شرعی مسئلہ ہو، آپ ہمیں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔